ایجپٹ دنیا کی پہلی بڑی سپر پاور فرعون کی سٹی. اسی ایجپٹ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے کلیئرلی بتا دیا تھا کہ تم مسلمان ضرور ایک دن ایجپٹ کو فتح کرو گے, لیکن یاد رکھنا جب تم ایجپٹ کو فتح کرو تو وہاں کے عام لوگوں کے ساتھ نیکی سے پیش آنا, کیونکہ وہ تمہارے رشتہ دار ہیں. ناؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد مسلمانوں نے عمر بن خطاب کی لیڈرشپ میں رومن اور پرشین امپائر کو ہرا کر ان سے یہ سارے علاقے فتح کر لیے. لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے یہ سارے علاقے فتح کیے, اچانک یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا. ان نئے علاقوں میں ایک بہت ہی خطرناک بیماری طاعون ہر طرف پھیل گئی, جس سے مسلمانوں کی سپیڈ تو ختم ہو ہی گئی, لیکن اس بیماری سے مسلمانوں کے سارے بڑے جنرلز شہید ہو گئے. اور نئے جنرلز کو چانس ملا کہ وہ آگے آ کر مسلمانوں کو لیڈ کر سکے. تو اب ان بڑے جنرلز کے شہید ہونے کی وجہ سے حضرت عمر نے ان علاقوں میں نئے جنرلز لگائے اور یہاں پر مسلمانوں کا آرمی چیف عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. عمر بن عاص کے آرمی چیف بننے کے بعد آہستہ آہستہ یہ بیماری ختم ہو گئی, اور جب حضرت عمر کو مدینہ میں اس کا پتہ چلا تو وہ خود حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے مدینہ سے مسلمانوں کی فوج کی طرف گئے. لیکن آف کورس جانے سے پہلے انہوں نے مدینہ اور پورے عرب کا کنٹرول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا. مطلب آف کورس اگر حضرت عمر کو اس سفر میں کچھ ہو جاتا تو آٹومیٹکلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوری امپائر کے نئے خلیفہ بن جاتے. جیسے ہی حضرت عمر سیریا پہنچے, وہاں ان کی ملاقات نئے آرمی چیف عمر بن عاص سے ہوئی, اور انہوں نے خلیفہ عمر کے سامنے ایک نیا زبردست پلان رکھا کہ اب ہمیں رکنے کے بجائے ایک نئی دنیا کی طرف جانا چاہیے, ایجپٹ. اور وہی ایجپٹ ہی کیوں, مسلمان تو رومن امپائر کے کیپٹل کی طرف بھی جا سکتے تھے, کیونکہ ایجپٹ کوئی عام علاقہ نہیں تھا, اور پچھلے ہزاروں سال سے ایجپٹ دنیا کے سب سے رچ علاقوں میں سے ایک تھا, جس کی طاقت کو قرآن میں بھی بار بار ایکسپلین کیا گیا ہے. لیکن آخر ایجپٹ اتنا پاورفل بنا کیسے؟ آج سے 5000 سال پہلے دنیا کے حالات کچھ ایسے تھے کہ دنیا کی سب سے امپورٹنٹ چیز صرف ایک ہی تھی, پانی. اور جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ پانی ہوتا تھا وہی پوری دنیا پر راج کرتا تھا. اینڈ آف کورس اس زمانے سے لے کر آج تک دنیا کی سب سے بڑی ریور ایجپٹ میں ہی تھی, نائل ریور. اور آہستہ آہستہ اسی دریا کے پانی کی طاقت کی وجہ سے پوری دنیا سے لوگ ایجپٹ میں آ کر آباد ہونے لگے, جس کی وجہ سے ایجپٹ دنیا کا سب سے طاقتور علاقہ بنا, اور یہاں کے لوگ دنیا کے سب سے رچ لوگ بنے. جس کے بعد انہی لوگوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا, کنگ نارمر, جس نے پورے ایجپٹ کو یونائٹ کر کے یہاں پر دنیا کی سب سے پہلی بادشاہت بنائی. بٹ ویٹ, یہ تو 5000 سال پرانی کہانیاں ہے, تو آج ہمیں اس سب کا کیسے پتہ ہے؟ ان 2 ٹیبلٹس کو غور سے دیکھیں. آج تک آپ نے زندگی میں جتنی بھی ایجپشن رائٹنگز دیکھی ہیں, ان سب میں دنیا کی سب سے پرانی ایجپشن رائٹنگز یہی 2 ٹیبلٹس ہیں, جس میں کنگ نارمر کو کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے. آہستہ آہستہ یہی ایجپشین امپائر طاقتور ہوتی گئی, اور اگلے 1000 سال تک ایجپٹ ہی پوری دنیا پر راج کرتا رہا. 1000 سال تک دنیا کی سپر پاور رہنے کے بعد اب ایجپشین فرعونوں کو یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ ان سے بڑا اس پورے یونیورس میں کوئی بھی نہیں ہے. جس کے بعد پہلی بار انہوں نے ایک ایسا دعویٰ کیا جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا. ایجپٹ کے فرعون نے اپنے آپ کو بادشاہ نہیں بلکہ خدا کہا, اور ان فرعونوں نے ایجپٹ میں ایک ایسا ریلیجن بنایا کہ فرعون تو دنیا میں ایک خدا ہے, لیکن تم عوام صرف اور صرف تبھی جنت جا سکتے ہو جب تک تم اپنے خدا فرعون کے غلام رہو, تاکہ کبھی بھی ایجپٹ کے لوگ فرعون کے خلاف بغاوت نہ کر سکے. تو اب پورا ایجپٹ فرعونوں کی عبادت کرنے لگا, لیکن آہستہ آہستہ ان فرعونوں کے ریلیجن میں بھی کچھ چینجز آنے لگی, اور آخر یہاں پر ایک بہت ہی عجیب کانسیپٹ آیا کہ ہر فرعون خدا نہیں ہے, بلکہ صرف وہی فرعون خدا رہے گا جس کا جسم اس کے مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے ٹل دی اینڈ آف ٹائم بالکل ٹھیک ٹھاک رہے. تو اب ان فرعونوں کی آپس میں ایک ریس سٹارٹ ہوئی کہ کون اپنے جسم کو ہمیشہ کے لیے سیف رکھ سکتا ہے. تو اب فرعون اپنے جسموں کے ساتھ ایکسپیریمنٹس کرنے لگے, جس سے دنیا میں پہلی بار ممیز کا کانسیپٹ آیا. تو اب جیسے ہی کوئی فرعون مرتا تھا تو اس زمانے کے سرجنز سب سے پہلے اس فرعون کے جسم سے سارا خون نکال دیتے تھے, اور اس کے بعد
उस फिरौन की नाक में एक कुंडा, एक हुक डालकर उसके दिमाग को उसके नाक से ही बाहर खींच लेते थे, जिसके बाद उसके जिस्म से सारे ऑर्गन्स, लंग्स, जिगर, गुर्दे सब निकाल लिए जाते थे, लेकिन सिर्फ दिल को बिल्कुल सेफ एक जार में रख दिया जाता था। जिसके बाद इस फिरौन के खाली जिस्म को बहुत ही केयरफुली अगले 40 दिन के लिए पानी में रख दिया जाता था, और इस पानी में एक स्पेशल नमक मिक्स किया जाता था। 40 दिन के बाद फिरौन को निकालकर उसके खाली जिस्म को रेत से भर दिया जाता था, ताकि वो हमेशा के लिए अपने सही शेप में रहे। और फिर फाइनली फिरौन के जिस्म पर तेल और हनी लगाकर उसके जिस्म पर